اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفطار آیات 19 پیراگراف 5 پہلا پیراگراف قیامت کے دونوں مرحلوں کی تصویر کشی، دوسرا پیراگراف دلائل تخلیق اور ربوبیت سے آخرت پر استدلال، غافل نہ بنو، تیسرا پیراگراف غفلت کا سبب آخرت کا انکار ہے، چوتھا پیراگراف ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا، پانچواں پیراگراف شفاعت پر انحصار نہ کرو، ایمان و عمل کی دعوت، مرکزی مضمون غفلت ترک کرو، ایمان لا کر نیک عمل کرو، دوسروں کی شفاعت پر انحصار نہ کرو، اپنے عمل اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بنو، ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا۔ زمانہ نزول سورۃ الانفطار قیام مکہ کے پہلے دور 3 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی اور جب مناظر قیامت سے نو مسلم نوجوانوں کی اذہان سازی کی جا رہی تھی۔ سورۃ الانفطار کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کانہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ ترمذی۔ جو شخص مناظر قیامت دیکھنا چاہتا ہے اسے سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورۃ الانفطار کا کتابی ربط۔ پچھلی سورۃ التکویر میں قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ کے بلند پائے کلام قرآن اور مجنون کی یعنی پاگل آدمی کی باتوں کے درمیان غور و فکر کرنے اور تقابل کرنے کی دعوت تھی۔ یہاں سورۃ الانفطار میں نیک لوگوں کو ابرار اور بد کردار لوگوں کو الفجار کے درمیان موازنہ ہے۔ دونوں صورتوں میں قیامت کے مناظر کی تفصیل بیان کر کے تخفیف کی گئی۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ الانفطار میں ابرار کا موازنہ فجار سے ہے۔ روز قیامت ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا۔ سورۃ الانفطار میں تخلیق کے 5 مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تخلیق خلا کا منصوبہ بندی، نمبر 2 تسویہ سواک نوک پلک سنوارنا، نمبر 3 تعدیل عدالہ کا متناسب اور موضوع بنانا، نمبر 4 تصویر صورت، 5 ترکیب رکبک۔ سورۃ الانفطار میں انسانی ضمیر سے چبھتا ہوا سوال ما غرک کے الفاظ سے انسانی ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ اپنے رب کریم سے غفلت کی وجہ کیا ہے، جزا و سزا کا انکار کیوں ہے۔ کرامن کاتبین یعنی اللہ کے معزز فرشتے انسان کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، لہٰذا اسے ایمان لا کر نیک عمل کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن شفاعت باطلہ کا عقیدہ کام نہ آئے گا، دوسرا شخص انسان کی مدد نہیں کر سکے گا، کلی اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔ سورۃ الانفطار کا نظم جلی۔ سورۃ الانفطار 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 5 پہلے پیراگراف میں قیامت کے دونوں مراحل کی تصویر کشی کی گئی۔ اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر پھٹ پڑیں گی اور قبریں اگلوائی جائیں گی، اس وقت انسان کو اس کے اگلے اور پچھلے اعمال دکھائے جائیں گے۔ آیات 6 تا 8 دوسرے پیراگراف میں تخلیق کے 5 مرحلے اور ربوبیت سے آخرت پر استدلال۔ انسان کو اپنے رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اس نے تیرا خاکہ بنایا، تمہارا نک سک درست کیا، پھر تیرے نوک پلک سنوارے، تجھے متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ آیات 9 تا 12 تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ انسان کی غفلت کا اصل سبب آخرت کا انکار ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین ایسے معزز کاتب فرشتے، یعلمون ما تفعلون جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ دراصل انسان الدین یعنی قیامت کی جزا و سزا کا عقیدہ نہیں رکھتا بلکہ اسے
جٹلاتا ہے۔ انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ اس کا پورا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے اور نہایت معتبر کاتب فرشتے ہر وقت اس کی تمام حرکات و سکنات نوٹ کر رہے ہیں۔ آیات 13 تا 16 چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ فرشتوں کے بتائے گئے ریکارڈ کے مطابق جزا دی جائے گی۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ابرار نیک لوگ مزے عیش میں ہوں گے۔ ان الفجار لفی جہیم، اور بے شک فجار بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، اوجل نہ ہونے والے وہاں سے نہیں ہیں۔ ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا۔ ابرار نعمتوں میں اور فجار دوزخ میں ہوں گے۔ آیات 17 تا 19 آخری پیراگراف میں شفاعت پر بھروسہ کرنے کی بجائے اعمال پر توجہ دینے کا مطالبہ۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانتی ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہاں بولو تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی دوسرے شخص کے بس میں نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سب سے پہلے 2 مرتبہ سوال کر کے یوم الدین کی اہمیت اور نوعیت کی سنجیدگی کا انکشاف کیا گیا ہے، پھر شفاعت باطلہ کی تردید کی گئی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کا دن عام دنوں کی طرح ہوگا۔ یہ نفسا نفسی کا دن ہوگا، پیشی کے دن کسی دوسرے کے بس میں کچھ نہ ہوگا، بلکہ سارے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ والامر یومئذ للہ، یہ توحید اختیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار ہے، مجبور نہیں، دوسروں کے دباؤ میں نہیں آتا، اس لیے دوسروں پر اور دوسروں کی شفاعت پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ذاتی نیک اعمال سے اپنی ذات کو سنوارنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جانا چاہیے۔ مرکزی مضمون، انسان کو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے خالق اور رب سے غفلت کا رویہ ترک کر دینا چاہیے، ایمان لا کر نیک عمل کرنا چاہیے، دوسروں کی شفاعت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے عمل اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بن کر ابرار کو دی جانے والی نعمتوں کو حاصل کرنے اور فجار کی انجام دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بچائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔